بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری جنتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اپنے رب کو قیامت میں دیکھ سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب کے لیے پوچھا، کیا تمہیں 14ویں رات کے چاند کے دیکھنے میں جبکہ اس کے قریب کہیں بادل بھی نہ ہو شبہ ہوتا ہے؟ لوگ بولے، ہرگز نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اور کیا تمہیں سورج کے دیکھنے میں جبکہ اس کے قریب کہیں بادل بھی نہ ہو شبہ ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب العزت کو تم اسی طرح دیکھو گے۔ لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو جسے پوچھتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ بہت سے لوگ سورج کے پیچھے ہو لیں گے، بہت سے چاند کے اور بہت سے بتوں کے ساتھ ہو لیں گے۔ یہ امت باقی رہ جائے گی، اس میں منافقین بھی ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک نئی صورت میں آئے گا اور ان سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ منافقین کہیں گے کہ ہم یہیں اپنے رب کے آنے تک کھڑے رہیں گے، جب ہمارا رب آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے۔ پھر اللہ عز و جل ان کے پاس ایسی صورت میں جسے وہ پہچان لیں گے آئے گا اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ بھی کہیں گے بے شک تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بلائے گا، پورے صراط جہنم کے بیچوں بیچ رکھا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے ساتھ اس سے گزرنے والا سب سے پہلا رسول ہوں گا۔ اس روز سوائے انبیاء کے کوئی بھی بات نہ کر سکے گا، اور انبیاء بھی صرف یہ کہیں گے، اے اللہ مجھے محفوظ رکھیو، اے اللہ مجھے محفوظ رکھیو۔ اور جہنم میں سادان کے کانٹوں کی طرح آنکڑے ہوں گے۔ سادان کے کانٹے تو تم نے دیکھے ہوں گے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو وہ سادان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، البتہ ان کے طور و عرض کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ یہ آنکڑے لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق کھینچ لیں گے۔ بہت سے لوگ اپنے عمل کی وجہ سے ہلاک ہوں گے، بہت سے جہنم میں گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ پھر ان کی نجات ہوگی۔ جہنمیوں میں سے اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمانا چاہے گا تو ملائکہ کو حکم دے گا کہ جو خالص اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے تھے انہیں باہر نکال لاؤ۔ چنانچہ ان کو وہ باہر نکالیں گے اور عبادت گزاروں کو سجدے کے آثار سے پہچانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم پر سجدے کے آثار کو جلانا حرام کر دیا ہے۔ چنانچہ یہ جب جہنم سے نکالے جائیں گے تو اصل سجدے کی سوا ان کے جسم کے تمام حصوں کو آگ جلا چکی ہوگی۔ جب جہنم سے باہر ہوں گے تو بالکل جل چکے ہوں گے، اس لیے ان پر آب حیات ڈالا جائے گا، جس سے وہ اس طرح ابھر آئیں گے جیسے سیراب کے کوڑے کرکٹ پر سیراب کے تھمنے کے بعد سبزہ ابھر آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے حساب سے فارغ ہو جائے گا، لیکن ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان اب بھی باقی رہ جائے گا۔ یہ جنت میں داخل ہونے والا آخری دوزخی شخص ہوگا۔ اس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا، اس لیے کہے گا کہ اے میرے رب، میرے منہ کو دوزخ کی طرف سے پھیر دے، کیونکہ اس کی بدبو مجھ کو مارے ڈالتی ہے اور اس کی چمک مجھے جلائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا اگر تیری یہ تمنا پوری کر دوں تو دوبارہ کوئی نیا سوال تو نہیں کرے گا؟ بندہ کہے گا، نہیں تیری بزرگی کی قسم، اور جیسے جیسے اللہ چاہے گا وہ قول و قرار کرے گا۔ آخر اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف سے اس کا منہ پھیر دے گا۔ جب وہ جنت کی طرف منہ کرے گا اور اس کی شادابی نظروں کے سامنے آئی تو اللہ نے جتنی دیر چاہا وہ چپ رہے گا، لیکن پھر بول پڑے گا، اے اللہ مجھے جنت کے دروازے کے قریب پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا تو نے عہد و پیمان نہیں باندھا تھا کہ اس ایک سوال کے سوا اور کوئی سوال نہیں کرے گا؟
بندہ کہے گا اے میرے رب، مجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیب نہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا پھر کیا ضمانت ہے کہ اگر تیری یہ تمنا پوری کر دی گئی تو دوسرا کوئی سوال نہیں کرے گا؟ بندہ کہے گا تیری عزت کی قسم، اب دوسرا سوال کوئی نہیں کروں گا۔ چنانچہ اپنے رب سے ہر طرح عہد و پیمان باندھے گا اور جنت کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا۔ دروازے پہ پہنچ کر جب جنت کی دلکشی، تازگی اور مسرتوں کو دیکھے گا تو جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ بندہ چپ رہے گا، لیکن آخر موڑ پڑے گا کہ اے اللہ مجھے جنت کے اندر پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا افسوس اے ابن آدم، تو ایسا دغا باز کیوں بن گیا؟ کیا ابھی تو نے عہد و پیمان نہیں باندھا تھا کہ جو کچھ مجھے دیا گیا اس سے زیادہ اور کچھ نہ مانگوں گا؟ بندہ کہے گا اے رب، مجھے اپنی سب سے زیادہ بد نصیب مخلوق نہ بنا۔ اللہ پاک ہنس دے گا اور اس سے بھی جنت میں داخلے کی اجازت عطا فرما دے گا، اور پھر وہ فرمائے گا مانگ کیا ہے تیری تمنا؟ چنانچہ وہ اپنی تمنائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے گا، اور جب تمام تمنائیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں چیز اور مانگو، فلاں چیز کا مزید سوال کرو۔ خود اللہ پاک ہی یاد دہانی کرائے گا، اور جب وہ تمام تمنائیں پوری ہو جائیں گی تو فرمائے گا کہ تمہیں یہ سب اور اتنی ہی اور دی گئی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اور اس سے 10 گنا اور زیادہ تمہیں دی گئی۔ اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی بات صرف مجھے یاد ہے کہ تمہیں یہ تمنائیں اور اتنی ہی اور دی گئیں، لیکن ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا تھا کہ یہ اور اس کی 10 گنا تمنائیں تجھ کو دی گئیں۔ احادیث اور واقعات کے مطالعے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان بھی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ بر وقت دیکھ سکیں۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین، فی امان اللہ۔